الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں اتارتا ہے، صلات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس سے صلات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیغمبر پر صلات بھیجا کرو اور ان کے لیے سلام کی دعائیں کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مرتبہ و مقام یہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ صلات اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی ہے کہ اللہ آپ پر مسلسل اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اور فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ نے ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ پر ہم صلات کیسے بھیجیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ نے یہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا۔ مختلف صحابہ سے مختلف روایات میں لفظوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ہر عبارت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے یہ حکم اتارا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تب صحابہ نے آپ سے اس کا طریقہ کار پوچھا تو آپ نے یہ درود ابراہیمی سکھایا کہ اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، تو اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ تو اس کا اصل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا وہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب محمد پر رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ جو درود ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور درود پڑھنے کے مختلف مواقع بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر درود پڑھنے کی تلقین کی ہے، تو ہمارے علم میں وہ مواقع ہونے چاہیے، کچھ تو معلوم ہے اور کچھ مزید معلوم کر لینے چاہیے کہ جو کام اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یہ کرو، اس کے لیے ایک موقع تو یہ نماز ہی ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا تو موقع بھی بتا دیا کہ یہ موقع نماز ہے۔ چنانچہ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز ہو یا 3 رکعت جیسے مغرب کی نماز ہے، تو اس میں 2 تشہد آتے ہیں، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، تو دونوں قاعدوں میں درود ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر پہلے اور دوسرے قاعدے میں جو فرق کیا جاتا ہے کہ پہلے قاعدے میں درود نہیں پڑھتے اور دوسرے قاعدے میں پڑھتے ہیں۔ جتنا بھی ذخیرہ احادیث ہے
مشکات المصابیح سے لے کر اوپر تک جتنی بھی کتب احادیث ہیں، میں فتاوی جات اور فقہ کی کتابیں نہیں کہہ رہا، حدیث کی کتابیں جس میں سند کے ساتھ حدیثیں ذکر ہوتی ہیں، حدثنی فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کتابوں کی بات کر رہے ہیں۔ درود شریف سے متعلق جو نماز میں درود پڑھنا ہے، اس سے متعلق آپ احادیث ساری کی ساری پڑھ دیں تو پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں صرف ایک ہی فرق نظر آئے گا وہ کیا کہ پہلے تشہد میں دعائیں نہیں ہیں، دوسرے تشہد میں دعائیں ہیں۔ تو ایک موقع درود شریف پڑھنے کا نماز، پہلا تشہد بھی اور دوسرا تشہد۔ پھر اس کے بعد دوسرا موقع درود شریف پڑھنے کا وہ نماز جنازہ بھی ہے۔ نماز جنازہ میں اکثر جنازہ پڑھانے والے امام صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور کوئی سورت ملائی جائے گی، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے گا۔ یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو جنازے میں درود شریف پڑھنا ایک یہ موقع ہو گیا۔ خطبات جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام بھی، خلفائے راشدین بعد میں جمعے کے خطبات، عیدین کے خطبات وغیرہ یا عام خطبات، تو ان خطبوں میں بھی درود پڑھنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام، خلفائے راشدین خطبے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب بھی وہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی ثنا کرتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور خاص بات یہ کہ یہاں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے محب اور ان کے پیروکار قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کے محب اور پیروکار ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی، آل بیت اور عام صحابہ کرام کے درمیان پیار محبت کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ دشمنیاں چلتی رہیں گی، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں اکثر 3 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے شروع میں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف، اور تیسرے نمبر پر جو بات کہتے تھے وہ یہ تھی کہ خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر، کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کی امت میں سب سے افضل ہستی پہلے نمبر پر وہ ابو بکر ہیں اور دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تذکرہ کرتے، اس کا اقرار اور اعتراف کرتے تھے۔ تو خطبات بھی درود شریف کے مواقع میں سے ایک موقع ہے۔ اذان کے بعد بھی درود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے بعد درود تو بتایا کہ مؤذن کی اذان سنو، اس کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، ثم صلوا علیہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ جب مؤذن کی اذان سنو تو اس کا جواب دو اور اس کے بعد میرے اوپر درود کا اہتمام کرو۔ اسی طرح دعاؤں میں درود پڑھنے کا ذکر آتا ہے، دعاؤں کے ساتھ، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف، دعاؤں میں درود پڑھنا، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدمی شروع میں پڑھے، درمیان میں پڑھے، آخر میں پڑھے۔ شروع میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود پڑھے، پھر دعا مانگے، درمیان میں بھی درود، آخر میں بھی درود۔ ایک صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی میں جتنا وقت دعا میں لگاتا ہوں، تیسرا حصہ اس میں سے آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، تیسرا حصہ۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں آدھا ٹائم درود پہ صرف کروں گا اور آدھا حصہ دعا کے لیے۔ فرمایا یہ بہت اچھا ہے، اگر زیادہ کرو تو اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے بالآخر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت میں نے دعا پر صرف کرنا ہے میں درود ہی پڑھتا رہا کروں گا،
دعا نہیں کروں گا، درود ہی پڑھوں گا۔ فرمایا پھر اللہ تمہاری کوئی حاجت چھوڑے گا بھی نہیں، سب حاجتیں پوری کر دے گا، ساری ضروریات پوری کر دے گا۔ تو دعا میں درود شریف پڑھنا، شروع میں، درمیان میں، اخیر میں بار بار پڑھ لے، اور جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی دعا کی قبولیت کے لحاظ سے اور اجر و ثواب کے لحاظ سے اتنا زیادہ بہتر۔ تو دعائیں بھی درود شریف پڑھنے کے مواقع میں سے ایک موقع ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں، ان میں بھی درود کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہاں بھی درود ہے۔ اور نکلتے وقت بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنبی، نعم اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ مسجد میں داخلے کے موقع پر اور مسجد سے نکلنے کے موقع پر بھی درود شریف کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج اور عمرے کے درمیان صفا مروہ کی سعی کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھتے تھے، تو یہ بھی ایک موقع ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا اور توحید کے کلمات پڑھنے کے بعد وہاں پہلے درود کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے صفا پہاڑی پر چڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس وقت کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد آدمی جو چاہے دعا کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسنون کلمات پڑھنے کے بعد اور دعا شروع کرنے سے پہلے کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا صفا مروہ کی سعی کے آغاز کے موقع پر بھی درود شریف پڑھنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جس وقت ہمارے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں، دو چار دوست کسی بھی جگہ پر، دکان پہ، گھر میں، کسی کے ڈرائنگ روم میں، بازار میں، کسی دفتر میں اکٹھے ہو جائیں، دو چار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، تو بیٹھ کے دنیا کی گپیں شپیں، ادھر ادھر کے معاملات اور لغویات وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی مجالس میں اللہ کے ذکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور یہ مجالس بدترین مجالس ہیں۔ تو ان مجالس میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس سے ذکر اللہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے بغیر کھڑے ہو جائیں، نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، تو وہ اٹھے ہیں ایسے کہ وہ مردار سے بھی کسی زیادہ بدبودار اور نفرت والی چیز کے اوپر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ذکر اللہ کے ساتھ یہاں درود شریف کا کہ عام مجالس میں بھی درود شریف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی بس دعا کے اندر اس کو طلب ہے تو درود شریف پڑھ لے یا نماز کے اندر پڑھ لے، عام مجالس میں ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے درود شریف میں ایک بڑی خاص بات ہے، درود شریف ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور جب رسول اللہ کے حق میں دعا کرتے ہیں یہ رسول اللہ کا ذکر بھی ہو گیا۔ اس لیے عام مجالس کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ آپ کا نام آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بخیل قرار دیا جس کے پاس رسول اللہ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پڑے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، ایک دفعہ درود پڑھنے سے، صرف ایک دفعہ۔ جیسے خطبے میں، تقریر اور درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار لیا جاتا ہے، تو سامعین میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود پڑے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ بخیل ہے جو درود نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے بھی بات آگے بڑھتی ہے۔ وہ مشہور حدیث جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین آمین کہی تھی،
اس میں سے ایک دفعہ کے بارے میں فرمایا کہ جبریل نے کہا تھا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا نام لکھا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص، آمین کہیے۔ تو جبریل کے کہنے پر میں نے آمین کہی۔ تو جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑے، وہ نرا کنجوس ہی نہیں ہے، محروم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ذلیل و رسوا ہو جانے کے قابل ہے۔ اور جبریل امین کی بد دعا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کے نتیجے میں وہ ذلیل و رسوا اور بدترین شخصوں میں سے شامل ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ کا نام جب لیا جائے وہ موقع بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مواقع بھی ہیں، یہ مشہور میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں۔ اب اس میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے جو فوائد ہیں ان میں سے 2-3 کا تذکرہ پھر کر دیں تاکہ ہمارا موضوع بنیادی طور پر کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں یعنی صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اتنا ہی کہہ دیں۔ صحابہ کرام بھی یہ جو ہم آپ کے نام سننے پر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ درود صحابہ پڑھتے تھے آپس میں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے تو یہ صحابہ سے منقول ہے، محدثین نے کتب احادیث میں نقل کیا، یہ صحابہ سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ تمام صحابہ کہتے تھے یہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ زمانہ نبوت سے انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے یہ زمانہ نبوت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے نام کے ساتھ بھی یہ درود پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس درود کو مسنون درود بھی کہیں گے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع کر دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ پر صلاۃ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے فضائل میں سے، فوائد میں سے سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایک دفعہ صلاۃ کے اہتمام سے اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے انسان پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کم از کم ثواب ہے حدیث کے مطابق۔ ہم صلاۃ کا اہتمام کریں گے اللہ کی طرف سے آپ کے، دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، محتاج ہے، لیکن یہ درود دعا ان کے حق میں کرتے ہیں، کام ہمارا بنتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے، ان کے لیے کہتے ہیں یا اللہ رحمت نازل فرما، تو ان کے حق میں تو اللہ قبول کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ دعا کرنا یہ خود بندے کے حق میں یہ نفع اور فائدہ لے کے آتا ہے کہ اس بندے پر کم از کم اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، صرف 2-3 لفظ بولے اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس کے ساتھ مزید یہ کہ دوسری روایات کے مطابق صرف اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، انسان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، درجہ اونچا ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہوں میں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صبح، تو بڑے خوش باش، بشاشت، تازگی، رونق، وہ آپ کے چہرے پہ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، بہت خوش تھے، اور صحابہ کرام آپ کی جو حرکات و سکنات اور چہرے سے آپ کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے تھے۔ کبھی اندازہ لگاتے کہ آج آپ کچھ مغموم لگ رہے ہیں، کبھی اندازہ لگاتے کہ آج آپ متفکر ہیں کسی معاملے کے اندر، اور کبھی اندازہ لگاتے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، تو دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں، چہرے پر رونق، تازگی، بشاشت۔ اس کی وجہ پوچھی آپ سے کہ اللہ کے نبی آج آپ بہت خوش ہیں، چہرہ چمک رہا ہے بہت زیادہ۔ فرمایا ہاں بات ایسے ہی ہے، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کا ایک ایلچی آیا تھا آج، اور اس نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ من صلی علیک من امتک صلاۃ، آپ کی امت میں سے جو شخص آپ کے لیے ایک صلاۃ کا اہتمام کرے گا، یعنی ایک دفعہ کہے اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ اتنا کہہ دے، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 نیکیاں۔
وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، وَرَفَعَ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ، اور اس کے 10 درجے بھی اونچے کر دے گا۔ جو پہلی فضیلت بتائی تھی وہ یہ، ہم صلاۃ کا اہتمام کریں گے تو اللہ 10 مرتبہ صلاۃ بھیجے گا۔ اور اس حدیث میں کیا ہے، آپ کے لیے ایک دفعہ صلاۃ کا اہتمام کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور 10 درجات بلند کر دے گا۔ 30 گنا تو ہو گیا نا، 30 گنا ہو گیا فائدہ ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد کہنے سے۔ اور پھر یہ جو درود ہے یہ غم دور کرنے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2/3 رات گزر جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے ہوتے تو آپ لوگوں کو بھی کہتے، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور دیکھو قیامت کے حوالے سے قرآن میں قیامت کے مختلف نام الراجفہ، الرادفہ وغیرہ آئے ہیں۔ فرمایا دیکھو الراجفہ بھی آ گئی، اس کے پیچھے الرادفہ بھی آ رہی ہے، موت اور اس کی سنگینیاں وہ آتی چلی جا رہی ہیں۔ ابی کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات کہی نا کہ وہ قیامت کا ذکر کہ وہ آنے والی ہے، راجفہ اور رادفہ ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہیں، اور موت اور اس کی سنگینیاں طاری ہونے والی ہیں۔ لوگوں کہتے ہیں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں اپنی دعاؤں میں سے کتنا حصہ آپ کے لیے درود کا رکھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ چوتھا حصہ۔ فرمایا جتنا چاہو ٹھیک ہے، چوتھا بھی ٹھیک ہے، زیادہ کرو گے اور فائدہ ہے۔ میں نے کہا جی آدھا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آدھا بھی ٹھیک ہے، اگر اور کرو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا جی 2/3۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 2/3 بھی ٹھیک ہے، زیادہ ہوگا تو اور فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ کے لیے درود پر لگا دوں گا۔ یہ حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت دیکھیں درود کی، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم درود وہ سارا ٹائم درود کے لیے لگا دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے غم ہم دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کی بخشش درود کے ذریعے۔ پھر اسی طرح یہ درود قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ، اور آپ کی شفاعت یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی کی کنجی ہے یہ، اور جہاں اور بہت ساری شرائط ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر تو توحید ہے، انسان توحید پر ہو۔ آپ جس دین اور جس توحید کی دعوت کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے، اس توحید پر اس کا پورا ایمان، یقین اور عمل ہو، عملی طور پر، ذہنی اور فکری طور پر اس توحید کے ساتھ وہ چمٹا ہوا، مضبوطی کے ساتھ کار بند ہو، اس کی دعوت دیتا ہو۔ یہ پہلی شرط تو یہ، اور بھی شرائط ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جس ذریعے سے حاصل ہونے کا امکان ہے، اور آپ کی شفاعت کیا ہے؟ جنت کا داخلہ، جنت کی کنجی وہ درود شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، آپ پر درود پڑھنا یہ آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا حکم دیا کہ اذان کا جواب دیا کرو، مؤذن کی اذان کا جواب دو، اور پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ تو جو آدمی یہ کام کرے گا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو رسول اللہ کی شفاعت مل گئی تو کام بن گیا نجات کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، رسول اللہ سے سفارش کرے کہ اے اللہ میں اپنے اس امتی کے حق میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، اسے معاف کر دے، اور اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ سے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ پھر میں عرض کروں توحید
کا عقیدہ یہ ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ ہوگا تو اگلی ساری باتیں کام ہیں. اگر توحید والا عقیدہ نہیں ہے تو بعد میں ہونے والے سارے کام بیکار ہیں. اس توحید کے اوپر پابندی اور کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ انسان فرائض اور اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان کی پابندی کی محنت اور کوشش کریں. حرام سے بچے, حرام کاموں سے, حرام کمائی سے بچے, لغویات سے اور فواحش سے اپنے آپ کو بچائے. اور دیگر پابندیوں کے ساتھ ساتھ جب انسان درود شریف کا بھی اہتمام کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس لیے ہمیں یہ کام جو ہے, یہ درود صرف اتنا نہیں کہ آپ کا نام سنیں اور بے خیالی سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے, نہیں, پوری دلچسپی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اس کی عظمت, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ ذہن میں چیز کا ہونا یہ اس کے فوائد کو بڑھا دیتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت میں وہ چیز ہوگی تو فائدے ہوں گے. یہ چند جو معروضات کی ہیں درود شریف کے حوالے سے کہ مختلف موقعوں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جانا چاہیے, اور اس کے چند فضائل بتائیں. ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دلچسپی کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کے اظہار کے طور پر انسان اہتمام کے ساتھ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں آخر میں ایک بات صبح و شام کے فضائل کے حوالے سے بتا دوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد صبح و شام کے جو اذکار و وظائف ہیں ان میں کام تھوڑا مشکل ہے. ویسے ایک حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صبح نماز اور مغرب کی نماز کے بعد لوگوں سے بات اور گفتگو کیے بغیر, لوگوں سے باتیں کرنے سے پہلے میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑے گا, 100 مرتبہ, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا. 100 حاجتیں, 100 ضروریات. مشکل کیا ہے اس میں؟ مشکل یہ ہے کہ بات لوگوں سے کرنے سے پہلے مشکل اس حوالے سے بھی کہ اگر میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ بات نہیں کرنی کسی سے, پہلے درود پڑھنا ہے, تو کوئی اور شخص آ جائے گا بات کرنے کے لیے. کیونکہ نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا, وظائف پورے کرنا, اس میں ہمارے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے. ان نمازوں کے بعد بیٹھنا اطمینان سے اور اللہ کا ذکر کرنا, نماز کے بعد کے وظیفے پورے کرنا, اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے. اللہ کے اس کے بڑے فوائد ہیں, بہت سارے فوائد ہیں. تو جو لوگوں سے بات چیت کیے بغیر, بات چیت کرنے سے پہلے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے 100 مرتبہ درود پڑے گا, اور اس کے الفاظ روایات میں ہیں اللہم صلی علی محمد, کتنے 4 لفظ ہیں, اللہم صلی علی محمد, جتنا درود ہے صبح فجر کے بعد اور ادھر سے مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں. 100 ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. 100 ضرورتیں, کوئی دن میں 100 ضرورتیں ہوتی ہیں عام طور پر ہماری. 100 ضرورتیں کون سی؟ آگے اس کی تفصیل آئی کہ 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. ان میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. آخرت کی ضروریات تو زیادہ ہیں نا, دنیا میں تھوڑی دیر رہ رہا ہے, 50 60 70 80 90 سال, اور وہاں ہمیشہ رہ رہا ہے. تو یہاں کی 30 پوری ہوگی اور وہاں کی 70 پوری ہوگی. اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت عطا فرمائے کہ اس محبت کے تحت آپ کی اتباع کریں, آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں, اور اسی محبت کے نتیجے میں, اسی محبت میں اضافے کے لیے آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.